دے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت اپنے کھیتوں کی آبپاشی کرے۔ خدا تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے اسباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل، بھینسیں پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتوں کی جوتائی کر سکے، ان کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر یعنی سیٹ کر کے جہاں چاہے اپنی گاڑی لے جا سکے۔ اللہ پاک نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوزہ، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کے استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، المونیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسانوں پر کیے ہیں اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اور اگر کوئی ان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خدا تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کو اپنا مہربان مالک جانے، اس کے احسان کا اقرار کرے، ہر دم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے۔ اپنی اپنی کاپیوں میں کلمات ذیل کے معنی لکھیں اور انہیں یاد کر لیں۔ جیسے رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آبپاشی مطلب ہوتا ہے سینچائی کرنا، توانا کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس، نعمت کا مطلب ہوتا ہے آرام دینے والی چیز، نعمتیں بہت سی نعمت یعنی بہت سی آرام دینے والی چیزیں، احسان بھلائی کا برتاؤ، نیک سلوک، استعمال مانے کام میں لانا، پھل کا استعمال یعنی پھل کھانا، لفظ کا استعمال، لفظ کا بولنا، قوی مطلب مضبوط، طاقت۔ بالو، چونا، پان، ڈلی، مینڈک، ان میں کون نباتات ہے اور کون حیوانات اور جماد ہیں؟ بالو، چونا، پان، ڈلی، مینڈک، ان میں کون نبات ہے اور کون حیوان اور کون جماد ہے؟ تو بالو جو ہے یہ جماد ہے، اس میں نہ جان ہے نہ کچھ۔ چونا بھی وہی ہے، پان ہے وہ بھی وہی ہے۔ یہ ڈلی یا ڈلی کی ایک لفظ ہی کیا ہے پتہ نہیں، یہ ہے چیز کیا ہے اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں ملے گا تو آپ اس کو بتا دیں گے۔ مینڈک جو ہے اس میں جان ہوتی ہے، روح ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کس لیے پیدا کیے، کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کو انسانوں کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا کہ انسان اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے، حاصل کرے۔ اگر اس کو تفصیل سے لکھنا چاہتے ہیں تو پیچھے جو یہاں پہ ہم پڑھے ہیں اس میں دیکھ کر اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پانی سے انسان کیا کیا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اب پانی سے تو بہت سارے فائدے ہیں، جیسے پانی سے آپ اس کو پی سکتے ہیں، اس آپ کھیت کی سینچائی کر سکتے ہیں، اس میں کپڑے دھو سکتے ہیں، ناپاک ہو یا گندا ہو وضو کر سکتے ہیں، وضو کر آپ غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔